اور بہت اچھا ہمارے حج انسپکٹر جو تھے بہت اچھی خدمت کیے ہیں، اور وہاں پر اس سال سعودی گورنمنٹ بھی بہت اچھے انتظامات کیے، سینٹرل حج کمیٹی بھی بہت اچھے انتظامات کیے۔ اب ان کو بیچ میں کوارڈینیشن کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ہم جو خادم الحجاج کو سلیکٹ کرے تو یہاں سے جو ساتھ لے کے گئے اور دوبارہ لا کر یہاں پر چھوڑے ہیں، وہ یعنی شروع سے آخر تک وہ ساتھ تھے۔ تقریباً حاجیوں سے میں نے پوچھا کہ بہت اچھے ان کے خدمات رہے اور اچھے انتظامات رہے، کہیں سفر پہ تکلیف نہیں، مینا مزدلفہ میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کا ہندوستان کا یہ بہترین تلنگانہ حج کمیٹی کا کارکردگی رہی، کیونکہ ہمارے خادم الحجاج ہونہار، قابل، اور ہم ان کو ٹرین کر کے بھیجے تھے۔ اس کے نتائج آپ لوگ پبلک سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے ریویو لے سکتے ہیں۔ اب قریب 287 حاجی آئے ہیں۔ چیئرمین صاحب پچھلے 4-6 مہینے میں آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے کو، تو تبھی خوشی شروع ہو گئی تھی جب ہمارے لیے دعا کر کے وہاں سے جب ویڈیوز آ رہے تھے تو ہم سمجھ گئے کہ ہمارے خدمات کو اللہ قبول کیا ہے، اور ابھی بھی سب دعائیں دے رہے ہیں۔ اگلا جو فلائٹ کب آئیں گے سب؟ شام میں 5:35 کو ہے۔ اس میں کتنے حاجی آئیں گے سر؟ قریب 280-300، جمبو تو ابھی نہیں ہے، 300 کے اندر ہے۔ الحمدللہ آپ کو تمام فلائٹس میں اللہ چاہے تو وہی ریویوز ملے گی۔ افضل ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی توفیق بھی عنایت فرمائی، اور اس کے بعد ہم حج کمیٹی آف انڈیا کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ جو انتظامات رہے ہیں وہ کافی غیر معمولی انتظامات رہے۔ خاص طور سے اس موقع پر حج کمیٹی آف تلنگانہ کا جو امتیاز رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پیسے لیے گئے ہیں 3.5 لاکھ روپے، یہ ایک حاجی سے لیے گئے ہیں، لیکن یہ 3.5 لاکھ میں جو انتظامات کیے گئے ہیں ماشاءاللہ تقریباً تمام ہی حجاج کا یہ تاثر رہا، خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کا یہ تاثر رہا کہ بھئی اتنے پیسوں کے اندر یہ انتظامات تو یہ ماشاءاللہ کافی بہت اچھے انتظامات ہے۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ پیسے زیادہ ہوتے اور انتظامات کم ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی۔ اب جہاں تک تھوڑے بہت مشکلوں کی بات ہے تو وہ تو ایسی بات ہے کہ حج کی نیت کرتے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں تو آسانی کر دیجیے۔ تو یہ دعا اسی لیے سکھائی گئی کہ حج نام ہی ہے مشقت کا، اور اس کے اوپر صبر کرنے کا نام ہے۔ تو جہاں تھوڑی بہت مشقت ہے وہ تو حج کا ایک حصہ ہے، اور اس حصے کے طور پر ہم کو اس کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو حج ہی نہیں۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انتظامات رہے ہیں۔ جتنا کچھ حج کمیٹی آف تلنگانہ نے ہم سے جو ہے وعدے کیے تھے اس کو انہوں نے پورا نبھایا ہے۔ اور میں اس موقع پر خاص طور سے ایک بات یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک عام طور پر بات پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی حج کو گئے گورنمنٹ سے گئے تو بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی، بہت زیادہ پریشانی ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی کی بات ہے۔ بلکہ ہم تو سب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ سے حج نہیں کرے ہیں تو پہلے گورنمنٹ سے آپ حج کریے، اس کے بعد پھر پرائیویٹ کا سوچیے۔ جزاکم اللہ۔ اور حج کمیٹی کے چیئرمین اور ای او صاحب اور دوسرے اسٹاف جو ہے نا بہت ہمارے کو ہیلپ کرے، ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگ کر رہے تھے، ٹائم ٹو ٹائم ہمارے کو تھرو چینل ہمارے کو انفارمیشن دیتے تھے۔ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا کرے، اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی جو ہے نا ہمارے کو اچھا مدد ملے، اور ادھر میڈیکل فیسلٹیز بہت اچھے تھے، 30 بیڈ ہاسپٹل، 40 بیڈ ہاسپٹل جو ہے نا فلی فرنشڈ وتھ ڈاکٹرس 24/7 ادھر رہتے تھے، اور فری میڈیکلس دیتے تھے، فری چیک اپس ہوتے تھے، بہت اچھا ارینجمنٹس تھا۔ میں حیدرآباد سے۔ شکریہ سر۔